جس جگہ پر ہو وہیں پر ہوتا ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ دنیا کا بادشاہ ہر انسان کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں رکھ سکتا، اور نہ ہر انسان اس کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے۔ اس کی مصروفیات اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہر بندے کے ساتھ ڈیلنگ کرے، یہ اس کے بس میں ہی نہیں۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی محترم و مکرم دوستوں، بزرگوں اور پردے میں سماعت فرمانے والی اسلامی ماں و بہنوں، گزشتہ درس قرآن کی محفل میں نے شرک کی مذمت اور برائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی اہمیت اور عظمت پر کچھ معروضات پیش کی تھیں۔ آج کی اس نشست کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ مشرکوں کی طرف سے کیے جانے والے مختلف اعتراضات اور اشکالات کو اور ان کے خوش نما مناروں کو میں اپنے دوستوں کے سامنے رکھوں گا، اور کتاب و سنت کی روشنی میں ان کا علمی اور بہترین حل جو ہو سکے گا میں اپنے دوستوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقت سننے کی، سمجھنے کی اور حقیقت پر ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کو شرک جتنا کوئی عمل مقبول نہیں ہے، جتنا میرے اللہ تبارک و تعالی کو غضبناک کرنے والا کام شرک ہے، اس جیسا کام اس دھرتی پر اور کوئی نہیں ہے۔ عموماً شرک کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ بڑی خوش نما ہوتی ہے۔ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ محبتوں کے پردے میں، عشق اور پیار کے پردے میں شرک کی پہلی سیڑھی آتی ہے، جس پر انجانے میں انسان چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر شرک کا ہم نقش قدم تلاش کریں، شرک کی بنیاد تلاش کریں،
تو شرک کی بنیادوں میں محبتیں پائی جاتی ہیں، اور محبتوں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے۔ میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس دھرتی پر، اس کائنات میں سب سے پہلے جس پیغمبر کی مبارک زندگی کے بعد ان کی امت میں شرک پیدا ہوا، وہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں شرک کا آغاز ہوا، اور اس کا آغاز کیسے ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کے نتیجے میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی تعداد تقریباً 100 کے قریب ہے، 80 یا 85 تک ان کی تعداد ہے۔ آپ کی امت کے جو چاہنے والے لوگ تھے، آپ سے محبت کرنے والے لوگ تھے، وہ انتہائی نیک سیرت تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد پچھلے لوگوں نے بے راہ روی کو اپنایا، بدعملی کو اپنا راستہ بنایا، لیکن ان بڑے بزرگوں سے محبت اور عقیدت کو رکھتے رہے۔ ان کے دل میں جو ان کے پیش رو تھے، پہلے گزر چکے تھے، نیک لوگ تھے، ان کی محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی۔ گویا نیک لوگوں کی محبت سینے میں وہ بدکار اور گناہگار بھی رکھے ہوئے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ ہمیں اپنے بڑوں کی، ہمیں اپنے بزرگوں کی بڑی یاد آتی ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہمیں اس وقت بھی اپنے بزرگ اپنے ذہن میں نقش ہیں، تو ہم اپنے انہی بزرگوں کے مجسمے بنائیں اور صبح و شام ان مجسموں کی زیارت کیا کریں۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، مجسمے کے بنانے اور مجسمے کو سامنے رکھ کر اس کا صبح و شام دیدار کرنے کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو جو ہمیں یاد آتی ہے، ہمارا دل اداس ہوتا ہے، وہ اداسی کچھ کم ہو جائے گی، اور دوسرا نیک آدمیوں کے مجسموں کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں بھی نیکی کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ ان لوگوں نے ان دو مقاصد کے لیے اپنی امت کے جو نیک بزرگ تھے، ان بزرگوں کی تصویریں، تشبیہیں، ان کی مورتیں، ان کی صورتیں اور ان کے مجسمے پتھر سے بنائے، اپنے گھروں میں، اپنی عبادت خانوں میں، اپنی بیٹھکوں میں انہوں نے لگا لیے، اور صبح و شام ان کا دیدار کرتے۔ کوئی ان سے چمٹ جاتا، کوئی ان سے گلے ملتا، کوئی ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے وہ اپنے چہرے پہ پھیرتا۔ اس طرح کی حرکات اور سکنات انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ ابھی شرک نہیں آیا، اس حد تک ان لوگوں کے دلوں میں اپنے بڑوں سے صرف محبت تھی، پیار تھا۔ اب آہستہ آہستہ جب یہ نسل دنیا سے چلی گئی، یہ لوگ دنیا سے روانہ ہو گئے جنہوں نے مجسمے بنائے تھے، اب ان کی اگلی پود آئی، ان کی اگلی نسل آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بڑے ان مجسموں کو سامنے رکھتے تھے، سینے کے سامنے رکھتے تھے، ان پر ہاتھ پھیر کے چہرے پہ پھیرتے تھے، ان کو گلے ملتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی مقدس چیزیں ہیں۔ انہوں نے ان جیسے اور مجسمے بنانے شروع کر دیے۔ وہ پہلے چند ایک تھے، اب وہ مزید بڑھ گئے، ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اب پھر ہر آدمی نے کوشش کی کہ میرے لیے بھی ایک پرائیویٹ مجسمہ ہو کہ جسے میں اپنے گھر بھی لے جا سکوں، اور گھر میں اپنے ہی انداز سے اس کے ساتھ محبتوں کا اظہار کروں۔ اب مجسموں کی تعداد بڑھی، پہلے مجسمے بنے، تعداد تھوڑی تھی، اب مجسمے بڑھنے لگے، تعداد ان کی بڑھی، ہر ایک نے اپنے اپنے مجسمے بنانے کی کوشش کی۔ یہ نسل پھر چلی گئی۔ ان کے بعد اب تیسری پشت آئی۔ تیسری پشت نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ اپنے عبادت خانوں میں یہ مجسمے بھی سامنے رکھتے تھے اور پھر بندگی کرتے تھے، تو لگتا ہے کہ وہ بندگی انہی کی کرتے تھے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی 3-4 پشتوں کے بعد ان کی امت کے لوگوں نے ان مجسموں کو سامنے رکھ کر انہی کی پوجا شروع کر دی۔ اب یہ ان کی پوجا کرنے کا سلسلہ اتنا ترقی کرنے لگا، میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ مجسمے پہلے تھوڑے تھے، بعد میں بڑھنے لگے۔ ہر آدمی نے اپنے گھر کے لیے الگ مجسمہ، ہر قبیلے نے اپنے لیے الگ مجسمہ، ہر خاندان نے اپنے لیے ایک الگ مجسمہ بنانے کی کوشش کی۔ یہ سلسلہ جوں جوں بڑھنے لگا،
کہیں سبحان اللہ۔ دوران گفتگو چہل پہل جتنا ہو سکے کم ہو، بلکہ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، کہیں سبحان اللہ۔ تھوڑا سا بولیں تاکہ میں بھی بولوں سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی محبت تو رکھی تھی، ان نیک لوگوں کی محبت کا ناجائز فائدہ اس وقت کے لوگوں نے اٹھایا اور شرک جیسی بیماری اس محبت کے نام پر ان میں پنپنے لگی۔ اب شہروں سے نکلی، دیہاتوں میں چلی گئی، خاندانوں میں، قبیلوں میں، شہر والوں میں، پڑھے لکھوں میں، ان پڑھوں میں، یہ آہستہ آہستہ سلسلہ چلتا رہا، پھیلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے چاہنے والے، ماننے والے، انہوں نے اپنی سی کوشش پوری کی، اپنے طور پر انہوں نے درود اکبر پڑھا۔ اللهم صل على محمد وعلى صل على آله نوح علیہ السلام کی امت میں محبت کے نام پر آہستہ آہستہ یہ شرک شروع ہوا۔ قرآن کریم میں 29ویں پارے میں سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 نام جو میں نے لیے ہیں، یہ نام دراصل نوح علیہ السلام کی قوم کے بزرگوں کے نام ہیں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان بزرگوں کے نام پر قوم نوح نے مجسمے اور مورتیں بنانا شروع کی۔ ان کو باہر بھیج دو دونوں، جو چلے باہر تک بیٹھ جاؤ، کسی مجھے بند نہیں آتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے طور پوری کوشش کی کہ اس کا قلعہ کما کیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر بہرحال غالب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ پروردگار عالم کی تقدیر غالب ہو کر رہتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ شرک کے جراثیم بڑھنے لگے، مورتوں اور صورتوں اور مجسموں کا یہ کاروبار لمحہ لمحہ ترقی کرنے لگا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ اطراف عالم میں حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 مشہور بیٹے ہیں، سام، حام، یافس، ان بیٹوں کے اندر آہستہ آہستہ ان کی اولادوں میں یہ محبت نما شرک ان کی اولادوں میں آہستہ آہستہ سرایت کرنے لگا، اور پھر جہاں جہاں تک ان کی اولادیں پھیلتی چلی گئیں، ساتھ ساتھ شرک کے جراثیم بھی پھیلتے چلے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کے ابتدا میں ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی جو مشرکوں کی طرف سے عموماً پیش کی جاتی ہے۔ جب بھی کسی مشرک کو کہا جائے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کیوں کرتے ہیں، تو مشرک جواب دیتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان خداؤں اور ان پتھر کے مجسموں کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے دربار میں ہمیں مزید مقرب بنا دیں، ہمیں مزید قریب کر دیں، وگرنہ حقیقت میں ہم بھی خدا اسی کو مانتے ہیں۔ ان کو ہم نے مینی خدا، چھوٹا خدا اس لیے مانا ہوا ہے کہ یہ ہمارا مقام اللہ کے دربار میں مزید بلند کر دیں۔ قرآن کریم میں مشرکین کا یہ شبہ اور یہ اعتراض سورہ زمر میں اللہ نے بیان فرمایا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تم آپس کی یہ جو باتیں کر رہے ہو، قیامت کے دن میں رب ان کے متعلق فیصلہ کروں گا کہ تمہاری یہ عبادت میری خاطر تھی یا ان پتھر کی مورتوں کی خاطر تھی۔ اہل شرک اس کو اپنی وزنی دلیل سمجھتے ہیں، اور میں یہاں یہ بھی کہنا مناسب سمجھتا ہوں، قرآن کریم میں
24वें पारे के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन अल्लाह, कि अगर आप मुशरिकों से पूछें कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया तो इसके जवाब में वो यही कहते हैं कि अल्लाह ने पैदा किया। उनसे अगर ये पूछा जाए परिंद चरिंद को किसने बनाया, हैवानात को किसने बनाया, इंसानों को किसने बनाया, वो तब भी इसके जवाब में यही कहते हैं कि अल्लाह ने बनाया। इसका मतलब ये है कि वो सबसे बड़ा खुदा एक अल्लाह को ही मानते हैं, लेकिन अल्लाह के बाद मिनी खुदाओं की वो एक लंबी फहरिस्त मानते हैं, एक लंबी लाइन मानते हैं, और इन खुदाओं को मानने का मतलब वो यही निकालते हैं कि ये हमें अल्लाह के दरबार में मुकर्रब बना देंगे, अल्लाह के दरबार में हमें करीब कर देंगे। हम अपने तौर पर अगर डायरेक्ट अल्लाह की इबादत करें तो हम उस मकाम तक नहीं पहुंच सकेंगे जितना हम इनकी इबादत करके अल्लाह की नजरों में बुलंद हो सकते हैं। ये पहला एतराज जो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन का नकल फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर रद्द भी फरमाया कि इसकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं है जब मैं रब मौजूद हूँ और सबसे बड़ा मैं हूँ, और मैंने इजाजत नहीं दी कि मेरे अलावा किसी और की पूजा की जाए, तो किसी और की पूजा जितने खुशनुमा नारों में क्यों ना हो, मैं रब जब तक इजाजत नहीं दे रहा हूँ तो किसी और की पूजा की इजाजत नहीं है। सुभान अल्लाह। यहाँ ये बात भी ज़हन में रखने के काबिल है कि किसी और की पूजा करने के दो मतलब हैं। किसी गैर की पूजा करने का एक मतलब है कि हम उसी को ही सब कुछ समझ लें कि यही हमारी मंजिल मकसूद है, और दूसरा किसी गैर की पूजा करने का मकसद ये हो कि मंजिल मकसूद तो हमारी ये नहीं, मंजिल मकसूद अल्लाह ही है, इसकी पूजा सिर्फ इसलिए करने के हमें मजीद ये एक धक्का लगाकर अल्लाह के दरबार में आगे कर देगा। मुशरिकीन ने गोया अपनी शिरकिया अमाल को सनद जवाज फराहम करने के लिए शिर्क का दूसरा रास्ता अख्तियार किया कि हम इन बुतों की पूजा इसलिए करते हैं कि हम अल्लाह के दरबार में पॉपुलर हो जाएं, अल्लाह के दरबार में हमारी वैल्यू बढ़ जाए, हमारी कीमत बढ़ जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम अगर इनकी पूजा इनको मंजिल मकसूद बना के करोगे तब भी गलत है, और अगर तुम इनकी पूजा मुझ रब के दरबार में करीब होने के लिए करोगे ये तब भी मरदूद है। इन दोनों कामों को अल्लाह तबारक व तआला ने मलऊन करार दिया और जहन्नम में जाने का सबब फरमा दिया। मुशरिकीन की तरफ से ये एतराज बड़ी शद्दोमत के साथ किया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ी ज़ात है, बहुत बड़ी हस्ती है, हम उसके सामने एक अदना सी मखलूक हैं, छोटी मखलूक हैं, तो हमें तो यूं करना चाहिए कि जो बड़े बड़े काम हैं उन कामों में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करना चाहिए, और जो छोटे मोटे काम हैं छोटे कामों को अल्लाह के दरबार में ले जाना वो उस दरबार की तौहीन है। लिहाजा जितने भी छोटे काम हों हम इन छोटे खुदाओं के सामने रखें ताकि वो हमारे छोटे मोटे काम इन छोटे खुदाओं के जरिए से ही हल हो जाएं और हमें बड़े खुदा के दरबार में जाना ही ना पड़े। वो बड़ी खूबसूरत बात बड़ी मुलम्मा साजी के साथ इसी उन्वान को बयान करते हैं। अहले मक्का ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने इस किस्म की बातें की थी कि वक्त का एक बादशाह होता है तो हर बंदे के पास वो बादशाह खुद नहीं जा सकता और ना ही हर बंदा बादशाह के दरबार में पहुंच सकता है। तो उमूमन ये किया जाता है कि बादशाह अपने कारिंदे, अपने वजीर, अपने मुशीर अपनी तरफ से मुंतजिम मुकर्रर कर देता है मुख्तलिफ इलाकों में, तो उस इलाके के लोग उस मुंतजिम से राब्ता करते हैं, छोटे मोटे काम वहीं से हल करवा लेते हैं, और जब कोई बड़ा काम आ जाए तो फिर बादशाह के दरबार की तरफ रुख किया जाता है। मुशरिक भी यही कहते थे कि हम अपने अल्लाह के सामने बड़े बड़े काम रखेंगे और जो छोटे मोटे काम हैं हम उन कामों में बजाय अल्लाह को पुकारने के इन छोटे मोटे खुदाओं के आगे जाएंगे, ये छोटे मोटे काम इधर से ही हल हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सवाल का, इस एतराज़ का भी मुख्तलिफ जगहों पर बड़े खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ इरशाद फरमाया मैं उसका खुलासा अपने दोस्तों के सामने रखना चाहता हूँ। आमतौर पर यह बादशाह वाली जो मिसाल दी जाती है कि बड़े काम बड़े के पास, छोटे काम छोटों के पास, ये बड़ा बेहतरीन जुमला है। बड़े काम बड़े के पास, छोटे काम छोटों के पास। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाबरकात को दुनिया के बादशाहों के साथ मिसाल देना, ये मिसाल ही गलत है। दुनिया के बादशाह और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, ज़मीन और आसमान से ज़्यादा फ़र्क है इन दो हस्तियों में। दुनिया का बादशाह दूर से नहीं सुन सकता, मेरे अल्लाह दूर से सुनते हैं।
دنیا کا بادشاہ پور چہار دانگے عالم میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ تو پوری کائنات کو بیک وقت دیکھتے ہیں۔ دنیا کا بادشاہ جس جگہ پر ہو وہیں پر ہوتا ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ دنیا کا بادشاہ ہر انسان کے ساتھ کنٹیکٹ نہیں رکھ سکتا، اور نہ ہر انسان اس کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے۔ اس کی مصروفیات اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہر بندے کے ساتھ ڈیلنگ کرے، یہ اس کے بس میں ہی